اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے، صوم رکھتے تھے، اور صحابہ کرام، اسلاف کرام جو ہے اس مہینے میں قرآن کریم کا بکثرت جو ہے دورہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا جتنا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ماہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور روزہ رکھنی چاہیے، تاکہ رمضان آنے والا ہے تو ہماری روزے کی عادت پڑ جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کے ہم عادی بن جائیں۔ میرے بھائیوں، جو بہت بڑی غلطی اور ہمارے اس مہینے میں ہمارے بہت سارے اخوان کرتے ہیں، جو موضوع روایات کو اٹھا کر کے بیان کرتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ روایت انتہائی موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ ایسی کوئی بھی روایت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ کہ ایک دن روزہ رکھیں، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اور رات میں قیام کریں، اور اس موضوع حدیث کو لے جا کر کے وہاں جوڑتے ہیں لیلۃ القدر، رمضان سے جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیس بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اور نہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ کہاں کا سر اور کہاں کا یعنی پیر جوڑا جا رہا ہے، یعنی لیلۃ القدر رمضان میں آتا ہے، اور اس لیلۃ القدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ رمضان کے مہینے کی فضل لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت کو لا کر کے یہاں 15 شعبان کو جوڑا جا رہا ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے، کہاں کا جو ہے نا، کہاں کی مثال اور کہاں کی فضیلت لا کے جوڑی جا رہی۔ میرے بھائیوں، انتہائی بغیر سر پیر کا موضوع ہے۔ اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ اخوان جو اس بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہیں، جو عمل نبی سے ثابت نہیں ہے، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جو عمل صحابہ کرام کا نہیں تھا، جو عمل اسلاف کرام کا نہیں ہے، وہ عمل ہمارے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عمل ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی ہے، وہ عمل ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، میرے بھائیوں، یہ جو جتنی بھی روایتیں اس کے صحیح ہونے میں بیان کی جاتی ہیں، انتہائی موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی آپ روزہ نہ رکھیں، ایک دن کا روزہ رکھ لیں اور ایک دن قیام کر لیں 15ویں شعبان کو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس قدر بڑے شد و مد کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر۔ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اس لیے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں وہ عمل کرنی چاہیے، اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی طرف سے ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا اتمام کر دیا، اور اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا۔ قیامت کی صبح تک نہ ایک نقطے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ایک نقطہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہے نا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ، دین کے اندر جو نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر ضلالت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر عمل کو
بہت پھٹک کر کے، بہت جانچ پڑتال کر کے ہمیں عمل کرنی چاہیے، نہیں تو ایسے عمل کو ہوا منصورہ کر دیا جائے گا، یعنی ہوا میں پھینک دیا جائے گا میرے بھائیو، بہہ جائے گا، کوئی فائدہ نہ ایسے عمل کا۔ اس لیے ہم جو عمل کریں دیکھیں وہ عمل قرآن کے اندر موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہے، اس کو عمل کر کے اپنی پیشانی کا جھومر بناؤ۔ اگر وہ عمل ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل دیوار کی نوک پہ مارو میرے بھائیو، وہ عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی جو بھی عمل کی جاتی ہے، یہ اگر کوئی شخص 15ویں شعبان سے پہلے یعنی ہفتہ دن پہلے روزہ پکڑتے ہوئے آ رہا ہے اور 15 شعبان کی تاریخ بھی آ گئی، اس دن وہ پکڑ لیا، تو میرے بھائیو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن دن کی تعین کر کے ہے نا 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایتیں ہیں میرے بھائیو جو بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔